بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں حیدران، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ اس کتاب کا ہر عسکری نام، کردار، واقعہ اور مقام 100% درست، مستند اور ناقابل چیلنج ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی دوسری قسط کی جانب۔ کیپٹن افتخار نے اس چیلنج کو قبول کیا اور میجر تاشفین سے اسی حوالے سے بات کی۔ دونوں نقشوں کی مدد سے کافی سر کھپائی کرتے رہے، لیکن کسی طرف راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے اللہ کی نصرت کے ساتھ اپنی ہمت کے بل بوتے پر یہ مہم سر کرنے کی ٹھانی اور کچھ جوانوں کو لے کر نکل پڑے۔ انتہائی دشوار اور ناقابل عبور راستوں اور پہاڑی سلسلوں سے گزرتے ایک ایک قدم پر انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتی یہ ریکی پارٹی 11 جنوری کو اپنے مشن پر نکلی تھی، لیکن 26 جنوری تک انہیں کوئی ڈھنگ کا راستہ دکھائی نہیں دیا۔ اس دوران انہوں نے انسانی وہم و گمان سے آگے کی مہمات سر کیں، اور 26 جنوری کو آخرکار قدرت کو ان کے عزم لازوال پر ترس آ ہی گیا اور انہیں ایک راستہ دکھائی دیا، جہاں انہوں نے کشمیر آبزرویشن پوسٹ قائم کی، جس کے نیچے انہوں نے پہلے ہی سے تاشفین پوسٹ قائم کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کی اور متعلقہ سامان ذخیرہ کرنے کے بعد 5140 کی چوٹی تک پہنچنے کی ٹھانی۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد بالآخر 31 جنوری کو انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور 5140 کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے، جہاں افتخار آبزرویشن پوسٹ کا قیام عمل میں آیا، جہاں سے وہ مقبوضہ کشمیر میں شمال کی طرف بمباٹ اور جنوب میں مراد باغ اور دراز تک کے علاقے پر بآسانی نظر رکھ سکتے تھے۔ یہ بڑی اور اہم شاہراہ تھی، جہاں سے گزر کر بھارتی فوج کے دستے اس طرف آتے تھے۔ افتخار آبزرویشن پوسٹ قائم کرنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے بمباٹ، دراز اور مراد باغ کی طرف سے آنے والی بھارتی فوج کا داخلہ یہاں ناممکن بنا دیا تھا۔ اس پوسٹ پر قبضہ برقرار رکھ کر وہ جب چاہتے سامنے موجود بھارتی فوج کی مین لائن کاٹ کر رکھ دیتے۔ یہ بلا شبہ بڑی عظیم کامیابی تھی، جو ان افسروں اور جوانوں کی جہد مسلسل اور انتھک قربانیوں کے بعد ہی ممکن ہو سکتی تھی۔ دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ایسے موسم میں، ان حالات میں یہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہ تھا۔ کرنل طاہر منصور نے اس ساری جد و جہد کو اس کا حصہ بن کر دیکھا تھا۔ ان کے ذہن میں جو خدشات پل رہے تھے، بعد میں ان کی تصدیق ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ممکنہ ایڈونچر کی صورت میں ان کے جوانوں کو محض قربانیوں کی تاریخ مرتب کرنے ہی کے لیے مختص کر دیا جائے۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مکمل اندھیرا تھا، لیکن ان کی حقیقت شناس نظروں نے آنے والے وقت کو پہلے سے دیکھ لیا تھا۔ میرے خیال سے یہ پوسٹ بالکل غیر محفوظ ہے، دوسروں سے الگ تھلگ۔ ممکنہ حملے کی صورت میں ان تک امداد پہنچانا بھی ممکن نہیں رہے گی۔ انہوں نے طارق پوسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیپٹن افتخار سے کہا۔ کیپٹن افتخار نے اپنے سی او کے اندیشے کو سمجھتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ ریکی پر نکل گئے۔ طارق پوسٹ کے ارد گرد کوئی بھی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں ان کی حفاظت کے لیے ایک اور مورچہ قائم کیا جاتا۔ اس جوان مرد کپتان نے ہمت ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ راستے تراش خراش کر انہوں نے بالآخر طارق پوسٹ کے شمال میں غلام جان پوسٹ قائم کر دی۔ طارق پوسٹ کے گردا گرد 7 راستے نکلتے تھے، جن کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان میں کسی بھی ہوائی یا توپ خانے کے حملے کی صورت میں پناہ لی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گردا گرد کشمیری مجاہدین نے بھی اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی تھیں، اور قدرتی طور پر وہ اس چوکی کے محافظ بھی بن گئے تھے۔ طارق پوسٹ کی طرف آنے اور جانے والے راستوں کی حفاظت زیادہ تر انہی مجاہدین کے ذمہ تھی۔ چونکہ ابھی 9/11 کا عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حکومت پاکستان بھی ساری دنیا کی طرح اپنی آزادی کے لیے جاری اس جہاد کو جائز اور مجاہدین کو برحق قرار دیتی تھی۔ البتہ فوج نے کبھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ 5NLI کو 4 پوائنٹس پر پوسٹیں قائم کرنے کا حکم ملا۔ ان 4 پوسٹوں میں ملاپ قائم رکھنے کے لیے 5NLI کے جانباز سی او نے لائن آف کنٹرول کے قریباً 1 کلومیٹر آگے اپنا ملاپ ہیڈ کوارٹر قائم کیا، جس کو بدر پوسٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے جوانوں کو لائن آف کنٹرول سے آگے 21 تا 24 کلومیٹر ایریا میں پھیلا دیا۔
ان شیر دلوں نے اس ایریا میں 26 پوسٹیں بنا لیں۔ ہر پوسٹ پر 5 سے 25 تک افسر اور جوان موجود تھے۔ کمانڈنگ آفیسر نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے مکمل منصوبہ بندی کی، اور آخر میں صورتحال یہ تھی کہ ایک یونٹ نے قریباً 95 مربع کلومیٹر کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا۔ ایک پوسٹ پر عموماً 3 دن کی خوراک رکھی جاتی ہے۔ یہاں کے بے رحم موسم کے پیش نظر بسا اوقات یہ بھی ناممکن ہو جاتا ہے کہ ان 3 دنوں میں مرکزی مستقر سے کسی پوسٹ پر خوراک بھیجی جائے۔ حالت جنگ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کی صورت میں تو یہاں تک کمک پہنچانا عام حالات میں بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جنگ کی تو بات ہی اور تھی۔ یہاں عموماً حالت امن میں جوانوں کو کئی دن فاقے کرنے پڑتے تھے، خصوصاً کھلے آسمان تلے موجود جوان اور افسر کھانا پکانے کے لیے فیول ٹیبلٹ ہی استعمال کرتے تھے، جو ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ 13 NLI کو 18 کلومیٹر پر پھیلے ایریا کی حفاظت ممکن بنانی تھی۔ انہوں نے کافر پہاڑی کے گرد 3 پوسٹیں قائم کر لی تھیں۔ 31 AK ریجیمنٹ وانکو میں تھی، جہاں وہ براہ راست دشمن کی توپوں کی زد میں رہتے تھے، اور ساری ریجیمنٹ ایک بڑے پہاڑی تودے کے نیچے چھپ کر دشمن کا مقابلہ کرتی تھی۔ جب بھی وہ اپنی کمین گاہوں سے نکلتے ان پر دشمن فائرنگ شروع کر دیتا، اسی لیے ان کی تمام نقل و حرکت رات کے اندھیرے میں ہوتی تھی، اور ہر لمحہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی وہ یہاں موجود تھے۔ اس لڑائی کا ایک اہم کردار 24 سندھ ریجیمنٹ بھی تھی، جسے جنوری 1999 میں ڈومیل سیکٹر کی حفاظت کے لیے بلایا گیا۔ اس محاذ کی چوڑائی قریباً 45 کلومیٹر ہے، جسے کرنل طاہر اکبر نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس شیر دل یونٹ نے 15 ہزار فٹ کی بلندی پر 8 پوسٹیں بنائیں، جہاں عام حالات میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کے دائیں بائیں 12 اور 10 NLI تعینات تھیں۔ جو لوگ اس میدان کو سجا رہے تھے ان کے نزدیک اب میدان لگ گیا تھا، کسی بھی لمحے کچھ بھی ممکن تھا۔ اب ان جوانوں اور افسروں کو اس دشمن کا انتظار کرنا تھا جس سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے انہیں میدان میں اتارا گیا تھا۔ اپنی دانست میں جس جرنیل نے دشمن کو سرپرائز دینے کا اہتمام کیا تھا، شاید اس کا گزر بھی کبھی ان علاقوں سے نہ ہوا ہو۔ یہاں ایک سانس اپنا مول چکاتی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایولانچز اسی علاقے میں آتے تھے۔ ان سب شکنوں نے کب تک موسم کی عذاب ناکیاں برداشت کرنی تھیں؟ کب تک انہیں اس برفیلے جہنم میں رہنا تھا؟ کسی کو علم نہیں تھا۔ شاید ان کے کمانڈنگ افسروں سے بھی یہ سب کچھ پوشیدہ رکھا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب فی الوقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ 12 NLI کو قریباً 22 اسکوائر کلومیٹر ایریا کے دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اپنی پوسٹیں قائم کرنے کے بعد اب وہ اندیکھے دشمن کے انتظار میں بیٹھے تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تک بھارتی اس علاقے میں واپس نہیں لوٹے تھے اور نیچے کسی محفوظ علاقے میں بیٹھے تھے۔ یہ لوگ کبھی کبھی یہاں گشت کرنے آتے یا پھر وقتی طور پر 2-4 دن کے لیے کوئی پوسٹ قائم کر کے واپس لوٹ جاتے۔ ان کے افسر شاید اتنی شدید سردی میں انہیں موت کی اس وادی میں دھکیلنے کا خطرہ مول لینے سے ڈرتے تھے، اور یہ ایک طرح سے بے آباد سا علاقہ ہو چکا تھا جسے اب گرمیوں میں ہی آباد ہونا تھا۔ بھارتی فوجیوں کے برعکس پاکستانی افسر اور جوان اس بلا خیز موسم کا جبر برداشت کرتے انتظار کا کرب سمیٹ رہے تھے۔ دن کو تو نیند کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، رات کو یہ خوف ان کے لاشعور میں ہمیشہ موجود رہتا کہ کسی بھی لمحے کوئی ایولانچ آئے گی اور انہیں اپنے ساتھ ہزاروں من برف تلے لے جائے گی، جہاں سے شاید ان کے پیاروں تک کبھی ان کی لاشیں بھی نہ پہنچ سکیں۔ 24 اور 25 فروری کی درمیانی رات ایک ایسا ہی عذاب لے کر آئی۔ 12 NLI کی پوزیشنوں میں سے ایک پر سپاہی سرور اور افسر جان سنتری ڈیوٹی دے رہے تھے جب انہوں نے ایک برفانی تودا گرنے کی آواز سنی۔ افسر جان کا تعلق اسی علاقے سے تھا، اس لیے اس خطرے کو اس کے حساس کانوں نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے محسوس کیا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی سرور کو، جو کچھ فاصلے پر دوسری سمت پہرا دے رہا تھا، آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس خطرے کا احساس دلانا چاہا۔ سرور سرور، لانی آ گئی، اس نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا۔ سرور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھو وہ دیکھو، اس نے ہاتھ کی انگلی سے دور اوپر اشارہ کیا، جہاں سے برفانی تودا برق رفتاری سے انہیں نگلنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔
سرور تم اذان دو، اذان دو، میں باقی ساتھیوں کو خبردار کرتا ہوں، افسر جان چلایا۔ یہ بات ان کے ایمان کا حصہ بن چکی تھی کہ ایولانچ کو دنیا کی کوئی طاقت تو نہیں روک سکتی، لیکن اذان کی آواز پر وہ رک جاتا ہے۔ سپاہی سرور نے اس پوزیشن میں اذان دینے کے لیے گن کندھے سے لٹکاتے ہوئے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ افسر جان بھاگتا ہوا اگلو تک گیا۔ اس نے اپنی دانست میں بہت ہمت کی تھی، لیکن بے رحم لانی کے سامنے وہ ہار گیا۔ عین ان لمحات میں جب افسر جان نے اگلو کا دروازہ کھول کر اپنے افسروں اور ساتھیوں کو ہوشیار کرنا چاہا، لانی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ بے رحم ایولانچ نے پلک جھپکتے ان سب کو نگل لیا۔ حیرت انگیز طور پر سپاہی سرور جس نے آذان کا آغاز کر دیا تھا اس سے محفوظ رہا۔ وہ اس پوسٹ پر واحد زندہ بچنے والا جوان تھا۔ ایولانچ نے میجر اسد اللہ، کیپٹن اعظم اقبال، صوبیدار غلام مہدی، نائب صوبیدار شکور خان، نائک عبد الوکیل، لانس نائک محمد علی، سپاہی افسر جان، سپاہی بابر علی، سپاہی محمد علی، سپاہی غلام قادر، سپاہی محمد عباس، سپاہی شکور جان، سپاہی رحمت جان اور سپاہی غلام محمد کو مرتبہ شہادت سے سرفراز کیا۔ حیدران کی شہادتوں کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ انہوں نے ابتدا ہی میں جتنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کی انتہا کیا ہوگی، اور آنے والے وقت نے یہ دکھا بھی دیا۔ اس علاقے میں موجود باقی جوانوں کو بھی اس سے کچھ مختلف صورتحال کا سامنا نہیں تھا۔ صبح سے شام کرنا کاردار ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ابھی تک وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس مہم جوئی کا مقصد کیا ہے۔ اگر انہیں یہ علم ہوتا کہ وہ سری نگر پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کا مورال آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا۔ یہ تو ان کے اپنے اندازے تھے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تک نہ تو ان کے کمانڈنگ افسروں کو بریف کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کچھ بتایا گیا تھا۔ مارچ کے آغاز تک زندگی کا یہی معمول رہا۔ اس دوران ایسا کوئی موسمی عذاب نہیں تھا جو ان پر نازل نہ ہوا ہو۔ 12 مارچ کو میجر جنرل جاوید حسن نے انہیں سرپرائز وزٹ دیا اور وہ 12 NLI کے زکریہ بیس پھر مڈل پوائنٹ تک گئے اور انہوں نے کنٹرول لائن کے پار دشمن کے علاقے میں داخل ہونے والے پہلے اعلیٰ فوجی افسر کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ میجر جنرل جاوید حسن نے دور دور تک پھیلی پوسٹوں پر موجود قریباً ہر جونیئر افسر سے ملاقات کی یا فون پر بات کی، ان کی ہمت کی داد دی، ان کی حوصلہ افزائی کی اور پھر واپس لوٹ گئے۔ 26 مارچ کو 3-4 مزید اعلیٰ افسران نے دورہ کیا، جوانوں سے ملاقاتیں کی، ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں ڈٹے رہنے کی تلقین کی۔ اب یہاں موجود چھوٹے اور بڑے افسران، سردار صاحبان اور جوان کم از کم یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بڑا مارکا ہونے کے امکانات ہیں۔ اس مرحلے پر جوانوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی کہ ضرور انہیں سری نگر پر قبضے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جوان کے لیے ایک خواب تھا جس کی تعبیر اپنی زندگی میں دیکھنا ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی بڑھتی سرگرمیوں نے لائن آف کنٹرول پر بھی حالت جنگ کا سما پیدا کر رکھا تھا۔ آئے روز بھارتی اور پاکستانی فوجوں میں جھڑپیں معمول بنتی جا رہی تھیں اور پاکستانی فوج کی جونیئر قیادت جلد از جلد دشمن سے دو بدو مقابلہ کر کے 1971 کا بدلہ چکانے کی آرزومند تھی۔ ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ یہ جان کر جوانوں کا مورال بڑھنے لگا تھا، جس نے اپنی انتہاؤں کو 28 مارچ 1999 کو چھوا، جب حیرت انگیز طور پر گلتری پوسٹ پر صبح قریباً 10 بجے ایک ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا۔ ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا کہ اس میں کون سوار ہیں۔ گلتری پر موجود جونیئر افسران اور جوان حیرت سے دنگ رہ گئے جب انہوں نے دیکھا ہیلی کاپٹر سے اتر کر آنے والا پہلا شخص کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی آرمی کا چیف جنرل پرویز مشرف ہے، جس کے عقب میں 10 کور کے لیفٹیننٹ جنرل محمود،
چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان اور میجر جنرل جاوید حسن ہیں، جو چند روز پہلے یہاں کا دورہ کر کے گئے تھے۔ جنرل جاوید حسن اپنے ٹروپس کی کامیابی پر بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے ہمراہیوں کو بریفنگ دی اور انہیں بتایا کہ قریباً ہر قابل ذکر جگہ پر ان کا قبضہ ہے اور سری نگر دراس روڈ کا ہدف ان کی توپوں کی زد میں ہے۔ مجاہدین پہلے ہی سے اس علاقے میں سرگرم عمل تھے۔ پاکستانی فوج کی موجودگی سے انہیں مزید تقویت ملی اور وہ بھارتی فوج کے لیے لاتعداد مسائل پیدا کرنے لگے۔ جنرل مشرف نے 1971 میں ایک خواب دیکھا تھا جب وہ کیپٹن یا میجر تھے، اور آج وہ اس خواب کو حقیقت میں ڈھلتا دیکھ رہے تھے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے شاید اپنی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر کنٹرول لائن عبور کی اور دشمن کے علاقے میں قریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود زکریا بیس پر جا پہنچے، جہاں 12 NLI کے CO لیفٹیننٹ کرنل امجد شبیر اور ان کے ماتحتوں نے چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ دشمن کے علاقے میں 12 کلومیٹر اندر فوج کے چیف آف سٹاف کی موجودگی نے جونیئر افسر، سردار صاحبان اور جوانوں کے بدن میں بجلیاں بھر دیں اور ان کے جذبات دیدنی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد کے نعروں سے برفیلے پہاڑ بھی گونجنے لگے۔ جنرل مشرف اس سے بھی آگے کی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جوانوں اور افسروں کو مزید سرپرائز دیا کہ وہ رات یہیں گزاریں گے اور اگلے روز عید کی نماز اپنے جوانوں کے ساتھ یہاں پڑھنے کے بعد ہی واپس روانہ ہوں گے۔ اس خبر نے تو اس محاذ پر موجود جوانوں اور افسروں میں ہلچل مچا دی۔ چیف آف آرمی سٹاف کے کسی فیصلے کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی، لیکن 12 NLI کے لیے یہ سوچ ہی سہانے روح بنی ہوئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ دشمن باخبر ہو گیا۔ وہ رات ہر جوان، سردار صاحب اور افسر نے جاگ کر گزاری۔ جب تک فوج کا چیف آف آرمی سٹاف یہاں موجود تھا، ان کے لیے ایک لمحے کی غفلت بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں نے اگلے روز عید کنٹرول لائن کے 12 کلومیٹر دور بھارتی علاقے میں اپنے جوانوں کے ساتھ منائی۔ انہوں نے ان سے مختصر خطاب کیا اور ان کے حوصلوں کی بے پناہ داد دی اور انہیں آگاہ کیا کہ وہ نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، وہ تاریخ جو حالات کا دھارا ہی بدل کر رکھ دے گی۔ اس مجاہدانہ خطاب نے جوانوں کا مورال آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے جنرل صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اس مرتبہ بھارتیوں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی پاکستان یا کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ جنرل صاحب نے گھوم پھر کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن کے دلوں کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، 10 بجے تک کا وقت گزارا، جس کے بعد اپنے جوانوں اور افسروں کے فلک شگاف نعروں میں ان کے ہیلی کاپٹر کے انجنوں کی آواز بھی ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کی روانگی کے بعد یہاں کی جونیئر کمانڈ کو کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک خوفناک اور تباہ کن جنگ لڑنے جا رہے ہیں، جس کا انجام صرف اور صرف ان کی فتح ہے، کیونکہ فتح کے علاوہ انہوں نے کسی دوسرے آپشن کا سوچا بھی نہیں تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔